امیر اہل سنت سے ہمارا یہ سوال ہے، ہم مستری کا کام کرتے ہیں، عموماً ایسا ہوتا ہے مال چھٹی کے وقت پہ مال جو بچ جاتا ہے وہ کچرے وغیرہ ہم پھینک کے چلے جاتے ہیں، یہ پھینکنا ہمارا کیسا ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ بچ گیا تو ہم مال کچرے میں پھینک دیتے ہیں۔ یہاں تو خالی اس بنے ہوئے مال گارے کی بات نہیں ہے، بہت ساری چیزیں پھینک دیتے ہیں کاریگر جو ہے نا، کہنے کہ جہاں عالمی مدنی مرکز ہے نا فیضان مدینہ جسے، یہاں کئی بار میں کیلیں اٹھاتا ہوں، یہ کیلیں جو ہیں اپنے وہ اسٹیل کی کیلیں، ایک ایک کیل میرا خیال ہے 2 روپے کی، 4 روپے کی، 5 روپے کی پڑتی ہوگی، جیسی کیل چھوٹی بڑی ہوتی ہے نا اس سے مہنگی کی، تو یہ گر پڑتی ہیں، پرواہ نہیں ہوتی کاریگروں اٹھانے کی، وہ جیب سے نہیں جاتے نا پیسے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ آخرت میں پکڑ تو ہوگی، اپنی کوتاہی سے ضائع کیا، کیوں ضائع کیا؟ بلکہ یہ تو وقف کا مال ہوتا نا، اپنی کوتاہی سے بھی ضائع کیا تب بھی اس کا تاوان ہوتا ہے، اس کی صورت ہے تاوان کی، دنڈ دینا، جتنا نقصان پہنچا اتنا پلے سے دینا پڑے گا۔ حقوق العباد میں بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس لیے مطلب ایک ایک کیل، ایک ایک نٹ، ایک ایک تنکا یہ سنبھالنا ہے۔ آج اگر یہ لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے اور ہمارا کام ہم کم کر سکیں گے، یہ سب خیالات رکھیں گے تو بھلے کام کم ہو جائے، اللہ روزی دینے والا، پیٹ آپ کا بھر جائے گا، بینک بیلنس میں کچھ کمی آ جائے تو کوئی پرواہ نہیں، نیکیوں کے بیلنس میں کمی نہیں آنی چاہیے اور گناہوں کا بیلنس بڑھنا نہیں چاہیے، تو اس لیے کنکری بھی جو کہ کام کی ہے وہ نہ پھینکی جائے۔ مجھے تو اپنا واقعہ یاد آ رہا ہے، تو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب فیضان مدینہ زیر تعمیر تھا تو چپل اس وقت میں خانے دار پہنتا تھا، تلے میں خانے تھے اس کے، تو ایک کنکر اس میں پھنس کے آ گیا تھا، تو وہ کنکر وہ دیکھے تھے میں نے، فیضان مدینہ ہوتے تھے وہ کنکر، تو گھر پہ مجھے نظر آیا تو میں نے کنکر نکالا، تو نے یہ ہے فیضان مدینہ کا، پھر اس کو رکھا میں نے، اور جب فیضان مدینہ آیا تو میں نے کنکروں میں اس کو ڈال دیا کہ یہ ایسے تھوڑی ہے کہ اٹھا کے پھینک دو، اپنا ذاتی مال ہے تو بھی نہیں پھینک سکتے، تو یہ تو اللہ کے گھر کا اور ایک مطلب چندے کا، لوگوں کے عطیات کا مال ہے، اس کے احکام تو اور بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔